اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان زندگی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سعدیہ خدیجہ بنت خلیل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کی مسیحا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اس وفا شعور بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خلیل اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اپنے قبیلے کے اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکہ میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زہرا سے شادی کی۔ ان کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المؤمنین بنی۔ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال قبل تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ آپ کے پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد تھا، ان سے آپ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ سے ہوا، ان سے آپ کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا۔ ام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ چھڑ گئی، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے شوہر لڑنے کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آن پڑا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کرنا بہت مشکل کام تھا، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کا کام اپنے رشتہ داروں سے کرواتی تھیں۔ انہی مال اور تجارت بیچ کر دوسرے ملکوں میں روانہ کرتی تھی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ موقع دیتی تھی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کی شہرت مکہ میں پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جا پہنچی، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے سامان تجارت لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بہت ہی زیادہ کامیاب رہا۔ چنانچہ سفر تجارت کے 2 ماہ بعد خود سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے مشورہ کیا اور اس پیغام کو قبول کیا۔ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ اپنے قبیلے میں باعزت تھیں، اس لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت نے انہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تیاری مکمل ہوئی۔ مقررہ تاریخ کو آپ اپنے چاچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ 12.5 حق مہر مقرر ہوا، یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی مومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا لقب طاہرہ تھا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئیں۔
نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد سردار قریش اور دوسرے لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے سے نجات مل گئی، بس آپ تھے اور اللہ کی عبادت۔ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اور دلاسا دیتی اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ ہوتا وہ کرتی۔ مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھ پر کپڑا اوڑھ دو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والے واقعے کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سعدیہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چاچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہیں یقین کے لہجے میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ پا لوں تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا، تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئیں۔ مردوں، بچوں، بوڑھوں سبھی میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھیں۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی۔ سات نبوی میں آپ قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تعلقات توڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمت شعیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کے بھوک کے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتیں۔ اس گھڑی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے برداشت کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کرتی۔ آخر کار قریش کے آپس کے اختلافات سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے بھی سخت تکلیف دہ ماحول سے نجات پائی، لیکن مسلسل تکلیف کے باعث ان کی صحت خراب ہو گئی۔ آخر کار رمضان 10 نبوی میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ کی قبر جنت المالا میں ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کے لیے کوئی چیز لا رہی ہیں۔
جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ نسائی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حق تعالیٰ کا پیغام سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ سیدہ نے سن کر فرمایا، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلامتی ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایتوں کے مطابق آپ نے اسے جنت میں ایسے محل کی بشارت دی جو موتی کا ہوگا، بلکہ جنت احمد میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا، جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور تعریف فرماتے رہتے۔ قاسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ انہی کے نام پہ آپ کی کنیت ابو قاسم تھی، بچپن میں مکہ میں انتقال کر کے۔ دوسرے صاحبزادے عبداللہ تھے، یہ بھی کم عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے۔ سیدہ زینب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، اور دوسری صاحبزادیاں رقیہ، کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔